الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا ہم رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ یہ رمضان جس میں جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، سرکش شیاطین قید ہے، سرکش شیاطین قید کیے جا چکے ہیں، اور نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ہر رات اللہ رب العالمین گردنوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بارش جب ہوتی ہے تو ساری زمین پر بارش برستی ہے، لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے اس بارش کو کیچ نہیں کر پاتی، لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس بارش کو کیچ کرتی ہے، اور اسی کے زیر اثر زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ ابھی الحمدللہ موسم اچھا ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے اور مٹی بھی زرخیز ہے۔ اگر ایسے حالات میں ہم نیکیوں کا توشہ جمع نہ کریں تو حقیقت میں بہت افسوس کی بات ہوگی۔ شاعر کہتا ہے موسم اچھا وافر پانی، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقاں۔ یاد رکھیں، ابھی تلاوت قرآن میں آپ نے آیت کریمہ سنا، ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے بہت سارے دن گزر چکے ہیں، لیکن جو دن باقی ہیں وہ بہت قیمتی ایام ہیں اور بہت تیزی سے گزر جائیں گے، جن کے بارے میں آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جو اس رمضان سے فائدہ اٹھا لے۔ پتہ نہیں آئندہ ہماری زندگی میں رمضان آ پاتا ہے یا نہیں آ پاتا ہے، اس لیے ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی جو رمضان باقی رہ گیا ہے، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوتاہی ہو جائے، لیکن صبح کا بھولا ہوا شام گھر لوٹ کر آ جاتا ہے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ابھی ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ رمضان سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان سے فائدہ اٹھانے میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اگر نیتوں میں کھوٹ ہے، اس میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو یاد رکھیں وہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، بلکہ کل قیامت کے دن کہے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھلانے کے لیے تو نے یہ عمل کیا تھا، دیکھو ان کے پاس کیا تمہیں کچھ بدلہ ملتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کو جو سلگایا جائے گا، ان میں سے ایک عالم اور قاری ہوگا، ایک داتا ہوگا، ایک شہید ہوگا، لیکن ان لوگوں نے یہ جو عمل کیا تھا صرف اس لیے کیا تھا کہ ان کو قاری کہا جائے، ان کو داتا کہا جائے، ان کو شہید کہا جائے، جس کی وجہ سے اس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم عمل کم ہی کریں لیکن ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، اس کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ کیا کریں گے
کہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو سکے گا، تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھانی ہے کہ اگر ہم نے دکھلاوا کیا، ریاکاری کی، اپنی نیکیوں کا اظہار کیا، تو سمجھ جائیے کہ اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، بلکہ الٹے گناہ لازم آنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی نگرانی میں کر رہے ہیں۔ احسان کی کیفیت اپنے اوپر طاری کریں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جہاں کہیں بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم دوسروں سے بتانے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا رب جس کے لیے ہم نے عبادت کیا تھا وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کو چھپانے کی کوشش کریں، عمل کو چھپانے کی کوشش کریں۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں 100 گھر کی کفالت کرتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ امام زین العابدین مدینہ کے یتیموں اور بیواؤں میں سے 100 گھر کی کفالت کرتے ہیں، کیونکہ رات میں اناج ڈال کر کے آ جاتے تھے، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون ہماری کفالت کر رہا ہے۔ جب وفات ہوئی اور ان یتیموں اور بیواؤں کے گھر اناج نہیں پہنچا، تب سمجھ میں آیا کہ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ داؤد بن ابی ہند کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 سال تک نفلی روزہ رکھتے رہ گئے اور ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ نفلی روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ موچی کا کام کرتے تھے۔ صبح میں کھانا لے کر کے نکلتے، صدقہ کر دیتے، اور شام میں آتے تھے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے۔ تو ایسے اللہ والے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ لہذا بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اس کو چھپانے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر خود میں تقوی کی صفت پیدا کریں، جو روزہ کا خلاصہ اور حاصل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیا اور اس کی حکمت کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ تقوی صرف بولنے والی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی بدل دیتا ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی تعریف کرتے ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کی تیاری۔ ایک انسان کے اندر اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرتا ہے، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ گویا کہ وہ ہر وقت اپنے اوپر اللہ کا کیمرہ محسوس کرتا ہے۔ اب وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، 70 دروازے بھی بند ہوں، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس کے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارے بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، بلکہ وہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی جہاں پر بیٹھ کر کے نیکی کا کام کیا تھا یا اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا۔ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا۔ دراصل تقوی یہی ہے کہ عجیب طریقے سے ایک انسان کی زندگی تقوی کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ لہذا روزے کا جو خلاصہ ہے تقوی، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں اس تقوی کا نتیجہ کیا ہے، اس تقوی کی مانگ کیا ہے، اس تقوی کا اثر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کے ذریعہ ہم کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی آیا تبھی ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے جس کو ہم اپنے متقی بندوں کو وارث بنانے والے ہیں، جنت کا متقی بندوں کو وارث بنانے والے ہیں۔ اور پھر یہی تقوی ہے کہ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین تقوی کی بنیاد پر ہمیں بچا لے گا اور جہنم میں گرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر روزہ کا جو خلاصہ ہے تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر
قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ قرآن کریم کا اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کرتے تھے۔ رمضان کا یہ مہینہ آتا تو ائمہ اور ہمارے اسلاف دروس وغیرہ کو چھوڑ کر کے قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ابھی تک نہیں ہو سکا ہے تو اس کے بعد ہو جانا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لو طہرت قلوبکم لما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تم اپنے رب کے کلام سے سیراب نہ ہو سکتے تھے۔ آج آخر قرآن کریم سے بے رغبتی کیوں پائی جاتی ہے؟ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، لا شیء عند المحبین احلی من کلام محبوبہم۔ سن لو، محبت کرنے والوں کی نظر میں اپنے محبوب کی بات سے میٹھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت میں ہمیں اپنے رب سے محبت ہے تو اس کا کلام ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اگر واقعی اللہ رب العالمین سے ہمیں محبت ہے تو اللہ کے کلام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور اس کی تلاوت ہماری آنکھوں کا سرما بن جانا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ کتاب پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش بن کر آنے والی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنا ہو سکتا ہے ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس کا کچھ حصہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 10 صورتیں ہی کیوں نہ ہو، 12 صورتیں ہی کیوں نہ ہو، 5 صورتیں ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے سینہ میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کے جیسے ہے۔ ہم اپنے دل کو ویران نہ رکھیں، کچھ صورتیں یاد کریں۔ رمضان خیر کا موسم ہے، اس میں اگر ہم کچھ وقت نکال کر کے کچھ صورتیں یاد کر لیں، ان کا مراجعہ کر لیں تو بہت خیر کی بات ہوگی۔ لہذا کچھ صورتیں بھی یاد کریں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے پیغام کو بھی سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس قرآن کریم کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، من مکائد الشیطان تنفیر عباد اللہ من تدبر القرآن لعلمہ ان الہدى واقع عند تدبر، شیطان کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کریم پر غور کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ بندہ اگر قرآن کریم پہ تدبر کرے گا، قرآن کریم پہ غور کرے گا تو اسے ہدایت مل جائے گی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ہدایت ملے؟ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی زبان کو سمجھیں، یا کم سے کم ترجمہ قرآن کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ایک پرچہ پڑھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیغام کو سمجھنا۔ اگر ہم کوئی زبان نہیں جانتے، اس زبان میں نیوز ہے تو ہم وہ نیوز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام بندوں کے نام آیا ہے تو کیا ہماری کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے اس پیغام کو سنیں، اس پیغام کو سمجھیں؟ اور رمضان سے بہتر وہ کون سا مہینہ ہو سکتا ہے جس میں ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے پاس قرآن کریم کا ایک ترجمہ نسخہ رکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ رمضان میرے بھائیوں زندگی میں تبدیلی کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ رمضان بدلنے کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بدلیں۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں صرف
کھانے پینے اور شہوت سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے حبیب نے نہیں فرمایا ہوتا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا ترک کرے۔ گویا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان بھی پابند ہو جائے، ہماری آنکھ بھی پابند ہو جائے، ہمارا کان بھی پابند ہو جائے، ہمارا ہاتھ بھی پابند ہو جائے، ہمارا دل بھی پابند ہو جائے اور ہمارا پیر بھی پابند ہو جائے، جسم کا ایک ایک حصہ پابند ہو جائے، تب صحیح معنوں میں ہم نے روزہ کا حق ادا کیا۔ میرے بھائیوں، اگر نمازوں میں سستی پائی جاتی ہے، رمضان آیا ہے یہ سکھانے کے لیے کہ اب اس کے بعد ہم سستی نہیں کریں گے، کیونکہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ اگر نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہماری عادت خراب ہے، تو رمضان آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم ایک وقت سے ایک وقت تک یہ نشہ لانے والی چیز اس سے پرہیز کر رہے ہو، تو کیا زندگی کے بقیہ دنوں میں پورے طور پر اس کو ترک نہیں کر سکتے؟ یہ بتا رہا ہے روزہ کہ ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گندی عادت ہے، میڈ ان شیطان ہے، خبیث چیز ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو ہم بچا لیں۔ میرے بھائیوں، رسومات کے ہم پابند ہیں، بہت سارے رسومات ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ہم رمضان سے سیکھیں کہ ہم تمام رسومات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے تعلقات خراب ہیں تو روزہ ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بحال کر لیں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر بندے کے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے، جس نے شرک نہیں کیا سوائے دو آدمیوں کے جو آپس میں تعلق کاٹے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹا ہوا ہے تو یاد رکھیں ہمارے حبیب نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ناتا کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، کیسے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ رمضان سکھانے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بحال کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم زود غضب ہیں، جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، تو رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے، روزہ ہمیں صبر کی تعلیم دیتا ہے، لہذا ہم اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، اصل بہادر وہ ہے جو غصہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ لے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا ہم یہ عہد کریں کہ رمضان سے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ 5ویں نمبر پر رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، قیام اللیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیث میں کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر کا اہتمام کرتا ہے، شب قدر میں قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دو مرتبہ معافی ملتی ہے۔
دو مرتبہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے یہ بشارت دی کہ ہمیں معافی ملتی ہے، اس لیے قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ رمضان فرصت ہے تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، اور تراویح کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر کے رکھیں کہ اگر آپ امام کے ساتھ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو اگرچہ آپ آدھا گھنٹہ قیام کر رہے ہیں، لیکن امام کے ساتھ فارغ ہونے کی وجہ سے پوری رات قیام کرنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ چھٹے نمبر پر، رمضان میں اگر ہم سے ممکن ہے تو ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کریں گے تو حج کا ثواب ملے گا، بلکہ ایک روایت میں ہے حجۃ معیہ، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے بڑھ کر بشارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن سب لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا، کام کے بھی تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، لیکن ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ ہر چیز کا یہاں پر انتظام ہے۔ ایک بشارت سنیے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامہ۔ جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، پھر بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد تقریباً 15 اور 20 منٹ کے وقفہ کے بعد 2 رکعت کوئی آدمی ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو کیا ہم یہ اجر حاصل نہیں کرنا چاہیں گے رمضان میں؟ یہ تو ہر دن حاصل کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں اپنی زندگی میں پلاننگ کر کے، اگر اس سے پہلے نہیں کر سکے ہیں تو فجر کے بعد بیٹھ جائیں آدھا 1 گھنٹہ کے لیے اور انتظار کر لیں۔ ہر دن نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 ہی دن صحیح، 2-3 دن ہی صحیح، کم سے کم 1 حج اور 1 عمرہ کا مکمل ثواب تو ہم کو مل جائے گا، انشاءاللہ کریں گے۔ میرے بھائیو، 7ویں نمبر پر میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کریں، ذکر کا اہتمام کریں۔ ذکر کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو فالو کرنے والے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، دیکھا آپ لوگوں نے حصن المسلم؟ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک جو دعائیں کرتے تھے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ڈیلی ہر دن آپ کا معمول تھا، صبح سے شام تک جو دعائیں کرتے تھے وہ ساری کی ساری دعائیں اس میں محفوظ کر دی گئی ہیں، اور الحمدللہ حصن المسلم ہر زبان میں دستیاب ہے۔ کیا رمضان کے مہینے میں بھی ہم اپنے نبی کو اسوہ نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں۔ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ صبح سے شام تک ذرا اپنے آپ کو پابند کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو اذکار ہیں، بیدار ہوتے وقت، سوتے وقت، کھاتے وقت، کھانے کے بعد، باتھ روم میں جاتے وقت، باتھ روم سے نکلنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلنے کے بعد، جو جو اذکار ہیں ان اذکار کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں، کیونکہ اگر ہم ان اذکار کا اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں تو عجیب تبدیلی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ تو کیا ہم کرنے والے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کی ایک کتاب حصن المسلم ہر زبان میں دستیاب ہے، ایسا لیں اور آج ہی سے ذرا اپنی زندگی میں برت کر دیکھیں، عجیب تبدیلی آئے گی۔ اسی طریقے سے
دعا کا بھی اہتمام کریں، ذکر بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ کہ آیات سیام کے بیچ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آیات سیام کے بیچ اللہ رب العالمین یہ جو کہہ رہا ہے، مفسرین نے لکھا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ عطا کرتا ہے، اور 3 طرح کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے سوال کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری مرادیں پوری فرمائے، اور خاص طور پر سحری سے پہلے۔ عام دنوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوٹی کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم نہیں جاگ پاتے، لیکن رمضان میں آسان ہے بیدار ہونا۔ سحری سے پہلے 5 منٹ کے لیے خود کو فارغ کریں، وضو کر کے جائے نماز پر آ جائیں۔ آپ نے نمازیں پڑھی تھیں، وطر پڑھ لیا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابھی 2 رکعت ہو سکتا ہے، 4 رکعت ہو سکتا ہے، 6 رکعت ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اکیلے میں تنہائی میں نمازیں پڑھیے، اللہ سے مانگیے، روئیے، گر گرائیے، کیونکہ یہی وقت ہے۔ اگر یہ لمحات نکل گئے، پتہ نہیں آئندہ سال ہم کو رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ روشن چہرے ابھی ہمارے سامنے دکھ رہے ہیں، یہ سارے چہرے آئندہ سال بھی دکھیں گے، یا کون جانتا ہے کہ میں آئندہ سال بھی آپ کے بیچ رہ سکوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو موقع ملا ہے اس موقع کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا اہتمام کریں۔ 8ویں نمبر پر، اور یہ آخری نقطہ ہوگا، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں اور صلہ رحمی بھی کریں۔ صدقات و خیرات اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام دنوں کے مقابلہ میں اور زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ لہذا ہمیں بھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے، اور اسی ضمن میں روزے دار کو افطار کرانا بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کسی طرح سے کمی نہیں آتی۔ گویا کہ اگر ہم 10 روزے دار کو افطار کراتے ہیں، ہمیں اپنے روزہ کا ثواب ملے گا، بالکل اسی طریقے سے 10 روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب ہمیں بھی ملنے والا ہے، اور روزے داروں کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عام طور پر کویت میں بھی افطار کا جو انتظام ہوتا ہے نا، عام دعوتوں میں آپ نہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن افطار کا انتظام ہوتا ہے تو ہمیں جانا چاہیے افطار کرنے کے لیے۔ اپنے گھر میں افطار کریں، اس سے بہتر ہے کہ اگر مجلس میں افطار ہے، مسجد میں افطار ہے، کسی دوسری جگہ پر افطار کا انتظام کیا ہے، وہاں جائیں، کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے کا افطار کرتے ہیں تو آپ سبب بنتے ہیں اپنے بھائی کو اجر اور ثواب پہنچانے کا۔ اسی طریقے سے ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے تعلق کٹا ہوا ہے اسے جوڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کی روزی میں بڑھوتری ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال کرے، اس سے عمر لمبی ہوگی، روزی ملے گی۔ اور یہ بات تجربے میں ہے، اگر آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے اس کا تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں، اخیر میں چند منٹوں میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم کیسے چست ہو پائیں گے، کیا کریں کہ ہم نیکیاں کرنے کے لیے خود کو چست کر پائیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر رمضان میں اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ رمضان کی اہمیت، روزے کی اہمیت
کو ذہن میں بیٹھائیں، دل کو پاکیزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کریم جسمانی بیماریوں اور روحانی بیماریوں دونوں کے لیے شفا ہے۔ نیک صحبت اختیار کریں اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے اپنے آپ کو ذرا دور رکھیں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ ہم چپکے رہیں تو رمضان کو ہم پامال کر ہی بیٹھیں گے۔ سوشل میڈیا سے ہم دور رہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو طلاق دے دیں، گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، اس میں شراب بھی پی جاتی ہے، آخر ہم پانی ہی پینے پہ اکتفا کیوں نہ کریں؟ سوشل میڈیا کا بھی کام ہے، اس سے دعوت کا کام کریں، قرآن کی آیتیں نشر کریں، لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا سے دور رہیں اور آخرت کی فکر کو اپنے اوپر تازہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اپنی فیملی کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ موت ایک دن آنی ہے اور پتہ نہیں کہ کب آئے گی۔ 80 سال کے آدمی کو ہی موت آتی ہے، 40 سال کے آدمی کو ہی موت آتی ہے، 20 سال کے آدمی کو ہی موت آتی ہے۔ جب موت آئے گی تو ہمارے وہی رشتہ دار ہمیں غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، کندھے پر لا دیں گے اور تنگ و تاریک کوٹھری میں لے جا کر کے سلا کر آ جائیں گے۔ ہم نے جو کچھ کمایا تھا اسے بانٹ لیں گے، پھر بھول جائیں گے، ہمیں چند دنوں کے بعد ہی بھول جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جانے والا ہمارا وہ نیک عمل ہوگا جو آج ہم کریں گے، اگر نہیں کیا تو یاد رکھیں ہماری اولاد بھی ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کل قیامت کے دن ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک کو اپنی پری ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہر ایک اپنے ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب کے پاس حاضر ہونے والے ہیں، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینے والے ہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن ہم اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے، کوئی بھی چیز ہماری چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دن کے آنے سے پہلے سنبھال لیں، پچھتانا اس وقت نہ پڑے کہ ہم نے کاش کے نیکیاں کی ہوتی۔ دو وقتوں میں ایک انسان پچھتانے والا ہے، ایک وقت وہ ہے جب کہ وہ موت کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو تمنا کرتا ہے اے اللہ ہمیں لوٹا دے، سدھر جاؤں گا، سنبھل جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا۔ کیا جواب ملتا ہے اس وقت؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، موقع جاتا رہا، اب موقع نہیں ہے، موقع تو ملا ہوا تھا، 60 سال 70 سال کیا کم ہے؟ اس میں نیکیاں نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے۔ دوسری جگہ جہاں پر ہم پچھتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نقل کر دیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ جہنم میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے، نیک عمل کریں گے۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا؟ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، کیا یہ کم تھا؟ اس میں سبق لینے والا سبق نہیں لے سکتا تھا، لیکن تم نے نہیں لیا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اللہ کے بندے بھی آئے تھے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ اور مفسرین نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ تمہارے بال بھی سفید ہو گئے تھے، اللہ کے بندوں نے سمجھایا تھا تمہیں، تمہارے بال سفید ہو گئے تھے، یہ پہچان تھی کہ تمہاری موت قریب ہے، لیکن تم نہیں سدھرے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں، جو بھی ہیں بہت اہم ہیں، ان ایام سے فائدہ اٹھائیں، جو کام بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔